من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز سانس لیتی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ جن ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، ان سب نے اس دار فانی سے جانا ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے یہ شعر کہا کہ اللہ نے رب نے پاویں نبی نو یار بھی تے بنا لیا لیکن ذائقہ موت والا انہوں بھی تے چکھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ہوا پہ جنوں پہ ان کی حکومت تھی اور وہ اللہ کا گھر تعمیر کروا رہے تھے، لیکن جب ان کا وقت آ گیا وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسی عظیم ہستیاں جن لوگوں نے بہت کام کیے لیکن جب ان کا بھی ٹائم آیا تو اللہ نے انہیں بھی اٹھا لیا۔ ہمارے ہاں ایک بندہ اگر اپنی عمر یعنی بڑھاپے میں جائے، بچوں کی شادیاں کر کے جائے، اس کے بچے برسر روزگار آ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر گیا، اور اگر کوئی نوجوان نی میں ہی چلا جائے، اگر کوئی جوانی میں چلا جائے اور اچانک موت آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ دیکھیں یہ کہنا ہم بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں یار ابھی ٹائم نہیں تھا، اور جب وہ بہت برا ہوا۔ اچھا، یہ برائی اور اچھائی کا پیمانہ بھی میرا اور آپ کا اپنا ہے، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ ابھی ہم ترجمے میں سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہیں آج کل، یعنی صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد میں ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، تو آج کل جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ نور ہے اس میں۔ تو چند ایک آدھ دن پہلے حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی وہ آیات گزری، تو اللہ رب العزت نے ان کا جب تذکرہ کیا کہ یہ جو لوگ بہت بڑے بہتان کے ساتھ آئے ہیں، جنہوں نے ہماری ماں پہ ام المومنین پہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے، تم اسے گمان کرتے ہو شر لکم کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھو، بلکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات رکھی تھی
کہ ہمارے جو سابقہ اہل علم تھے نا، ایک تو وہ نیک تھے. جب بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. پھر ان کی محنتیں، دین کی خاطر مشقتیں وہ بہت زیادہ تھیں. تو ابو بکر بغدادی کے حوالے سے ایک بات آتی ہے، شاید نام کا فرق ہو، کہ اس وقت کے عباسی خلیفے کو روم کے یا جو اس وقت کا جو عیسائی بادشاہ تھا انہوں نے بلایا. خلیفے نے اپنا عالم بھیجا. جب یہ عالم ان کے دربار میں گیا تو ان کا دربار سجا ہوا تھا، سٹیج لگا ہوا تھا. تو جب وہ سٹیج پہ گئے، مسلمان مفکر، مسلمان سکالر، تو عیسائی جو پادری تھا، جو اس وقت کا پوپ تھا، اس نے ایسا جملہ کسا جو ہمارے لیے شاید برداشت سے باہر ہوتا. اس نے جملہ یہ کہا کہ تم وہ لوگ ہو، یعنی امت مسلمہ کے عالم تھے، امت مسلمہ کے سکالر تھے، کہ تم وہ لوگ ہو جن کے نبی کی بیوی پہ زنا کی تہمت لگی تھی. اب ہمارے جیسا ہوتا تو شاید اس کے سر میں کچھ مارتا، لیکن سر پھاڑنے سے شاید اتنا بڑا کام نہ ہوتا. لیکن جو کام اس وقت کے اس ہمارے نیک راسخ العقیدہ اور جن کا علم جو تھا وہ پختہ تھا، جو صحیح معنوں میں عالم تھے، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے آگے سے جواب دیا. 2 عورتوں پہ یہ تہمت لگی تھی، ایک شادی شدہ تھی، ایک غیر شادی شدہ تھی. دونوں کی پاک دامنی، دونوں کی صفائی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے. یعنی ایک مریم صدیقہ پہ لگی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور دوسری حضرت عائشہ پہ جو شادی شدہ تھی، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یعنی کتنا پیارا جملہ کہا، بجائے ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمارا قرآن تو وہ ہے جس نے دونوں کی پاک دامنی بیان کی. اب پوپ بیٹھ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہمارے مسلم سکالر تھے انہوں نے پوپ سے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر خیریت ہے؟ آپ کی بیوی کا کیا حال ہے؟ آپ کے بچوں کو کیا حال ہے؟ اب ہمیں ایسا علم نہ ہو، عیسائی جو پادری ہوتا ہے نا، یہ شادی نہیں کروا سکتا. عیسائیوں کے ہاں پادری جو ہے نا یہ شادی نہیں کرا سکتا، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے. جیسے ان کی راہبہ عورتیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی ان کا پادری ہوتا ہے. تو جب مسلم عالم نے یہ کہا تو عیسائی جو اس وقت کا پوپ تھا یا ان کے درباری تھے وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے یار تم کیا کیسی بات کر رہے ہو؟ پوپ کی اولاد، پوپ کی بھی اولاد ہوتی ہے؟ اچھا، پوپ کی بھی اولاد ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوپ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی اولاد ہو، پادری کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کا تم بیٹا بنا رہے ہو. یعنی انہوں نے ان کا جو سارا نظریہ تھا، سارا جو عقیدہ تھا، اس پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو بات یہ چاہ رہی تھی کہ سورہ نور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، اب وقتی طور پہ دیکھو امام الانبیاء بڑے دن پریشان رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت پریشان رہی، کچھ دن تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا. جب انہیں پتہ چلا تو وہ کہنے لگی کہ میرا دن اور رات روتے ہوئے ہی گزرتا تھا. لیکن اب فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ دعائیں مانگنے سے، نیکی کرنے سے اللہ نے ان کی نیکیوں میں اضافہ کیا. اور مومن کو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی غم آئے، اگر وہ صبر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات ہیں. معنی کیا ہے
کیا مسئلہ جی بجلی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں ہماری خراب ہے یا باقیوں کی بھی؟ آپ ویسے بند کر دیں اس کو، یو پی ایس پہ رہنے دیں، شاید اس پہ چلے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اب وہ دعائیں مانگی، ایسے ہی پھر اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے، ان کی عفت اور عصمت کے لیے چلا دی قرآن نازل کیا۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری پاک دامنی کے لیے اللہ قرآن نازل کرے گا اور قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے۔ تو بس برکہ باز یہ چاہ رہی تھی کہ میں اور آپ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی بندہ جوانی میں فوت ہو گیا، ہائے اس کا وقت نہیں تھا، ہائے ایسے تھا، تو نہیں، مومن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مجھے رزق کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر ہم خود اولاد پیدا کر سکتے ہوتے تو شیخ علی حجبیری، جنہیں لوگ لاہور والے جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کرائی، بڑے نیک تھے، بڑی اللہ ان کی دعائیں سنتا تھا، لیکن اپنی اولاد ہوئی نہیں۔ یعنی دوسری شادی انہوں نے کروائی ہی اولاد کی خاطر، لیکن اللہ نے نہیں دی۔ یعنی ہر بندہ ہی اللہ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے سارے بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے آخری بیٹے ابراہیم، نہ آپ کے بیٹے ابراہیم جب آپ کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکالا۔ زبان پہ یہی تھا کہ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا ومحمد النبیہ۔ یہ ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کہ یعنی ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اس لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو بندہ ایسے موقع پہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ جو تھا اللہ ہی کا تھا اور ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ساتھ یہ کلمات کہے اللہم اجرنی، کہ اے اللہ مجھے اجر دے فی مصیبتی، یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وَأَخْلِفْنِي خَيْرٌ مِنْهَا، اور بعد میں میرے لیے بہتر کر۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لازماً بہتر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، اس پہ یہی، اور کوئی بھی بندہ جوانی میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، اچانک چلا جائے، وہ اللہ حکیم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے لیے مستقبل ماضی سارے زمانے برابر ہیں، تو اس لیے جو اللہ نے کیا ہے ٹھیک ہے، اس کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر بعد میں لازماً بہتر کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات میرے بھائی، اسلام ہی وہ دین ہے جس نے انسانیت کو اتنا اعلیٰ شرف دیا کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بہن کوئی بھی اس دار فانی سے چلا جائے، اس کا ہمارے اوپر جو باقی حقوق ہیں، ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور نماز جنازہ کا جو سسٹم، جو طریقہ اسلام نے رکھا ہے، وہ دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے۔ جانے والے کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ، ہمیں پتہ ہی نہیں غسل دینا کیسے ہے۔ دیکھیں زندہ بندہ خود غسل کرتا ہے اور جانے والے کو وہ غسل دیتا ہے۔ غسل کا طریقہ سادہ، کہ پہلے اس کی طہارت کروائیں، طہارت کے بعد اس کا وضو کروائیں، وضو کے بعد اس کے جسم پہ تاک مرتبہ پانی بہا دیں، بس۔ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں، یہ ویسے ہی پیشہ ور لوگوں نے اپنی روٹی کمانے کی خاطر ہمیں بتایا ہی نہیں، نہ وہ چاہتے ہیں ہم خود کریں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو خود غسل دیا جائے۔ بیٹے ہیں تو باپ کو دیں،
بچیاں ہیں تو والدہ کو دیں، اور ایسے ہی اسلام کے اندر خامد بیوی کو، بیوی خامد کو غسل دے سکتی ہے۔ اچھا، اب خود دینا چاہیے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ طہارت کروائیں، طہارت کے بعد وضو کرائیں۔ جب وضو کرائیں گے اس کے منہ میں پانی نہیں داخل ہوگا، ناک میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ جسم حرکت بند ہو چکی ہے، تو وہ روئی سے تھوڑا سا ہونٹوں پہ پانی پھیر دے۔ وضو کرانے کے بعد طاق مرتبہ 3 یا 5 مرتبہ اس کے جسم پہ پانی بہا دے۔ صابن لگانا، بیری کے پتے ڈالنا، خوشبو لگانا، یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کہیں پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور غسل کے بعد پھر کفن دینا۔ کوئی یہ ہمارے ہاں کرتی وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے ہی تکلفات بنائے ہوئے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ کفن ایک چادر میں بھی دیا جا سکتا ہے، 2 میں بھی دیا جا سکتا ہے، 3 میں بھی، 3 سے زائد نہیں۔ تینوں چادریں آپ چارپائی کے اوپر بچھا دیں، میت کو اٹھا کے اس چادروں کے اوپر رکھیں۔ ہر کام اچھا دائیں طرف سے کرنا ہے۔ پہلے دائیں طرف سے چادر فولڈ کر دیں، پھر بائیں طرف سے اوپر کر دیں۔ پہلی ہوگی، ایسے ہی دوسری، ایسے ہی تیسری۔ اب وہ یہ ہے کہ چادریں اترے نا، اس کے لیے ہم پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے یا درمیان سے ہم ایک کپڑے سے یا رسی سے یا جو بھی دھاگا پٹی ہوتی ہے اسے باندھ دیتے ہیں، تاکہ یہ جو ہم نے فولڈ کی ہیں یہ ہوا سے کسی اور چیز سے اڑ کے میت کا جسم ننگا نہ ہو۔ بس تو یہ ہم نے باقی تکلفات خود ہی بنائے ہیں۔ اب یہ غسل ہو گیا۔ غسل کے بعد ہے نماز جنازہ۔ اب نماز جنازہ میں جنازے کی نماز اصل میں دعا ہے، اور نماز کا معنی بھی دعا ہی ہوتا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ ہمارے جہاں پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے عام طور پہ، بر صغیر میں 4 تکبیروں سے، ویسے 5 بھی کبھی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اب پہلی تکبیر کے بعد ہمارے ہاں جو دیکھا دیکھی مکھی پہ مکھی مارنے کی بنا پہ، میرے بھائی یہ ممبر رسول ہے، کل قیامت کے دن اللہ مجھے بھی پکڑے گا۔ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے تحقیق کی ہے ابھی تک، کیونکہ میں خود پی ایچ ڈی ہوں، ہم نے مدارس کے بہت سارے علماء کو پوچھا، ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ علماء کے سامنے یہ بات رکھی، ٹیم کے سامنے، واللہ یہ لفظ کہیں نہیں ہے کہ یہ جو ہم ثنا کے اندر جلا ثناؤ کے لفظ کہتے ہیں، یہ سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جنازے میں جلا ثناؤ کے لفظ کہتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ضعیف کلمات بھی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ تو بلکہ ثنا اگر کسی نماز میں، فرض نماز بھی ہے، جنازہ بھی ہے، آپ نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد الحمد شریف، جس کا ہمارے ہاں رواج نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور بھی کئی روایات میں ہیں، اور جو عمومی ایک حدیث ہے جنازے کے اندر پڑھنا سنت ہے، یہ ابن عباس والی روایت ہے، اس میں جنازے کا ذکر ہے، اور عام جو روایت ہے اس میں ہے لا صلاۃ، لا کے بعد صلاۃ، اس میں اسم نکرہ ہے، یعنی جنس کی نفی کرتا ہے کہ جس پہ نماز کا لفظ بولا جاتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز ہوتی نہیں جس میں الحمد شریف نہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کو سورت ملانا چاہیں تو ٹھیک، نہ ملانا چاہیں تب بھی ٹھیک۔ الحمد شریف کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، تکبیر کے بعد دوسری تکبیر میں، پہلی تکبیر کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے، دوسری کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بات میں نے کہا کہ ہم نے اسی، کیونکہ ہمارے پاس لوگ ٹیچر بننے آتے ہیں، ٹیچر بننے کے لیے، عربی ٹیچر کے لیے خاص طور پہ جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل جمع ایف اے یا بی اے ہوتی تھی، تو اس میں سارے مدارس کے، سارے مسالک کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، تو ہم نے ان کے پاس یہ بھی اسائنمنٹ، باقاعدہ ہم ریسرچ کے تھیسس کے طور پہ بھی یہ چیزیں دے سکتے ہیں،
تجھے بھی ہم نے دی، تجھے بھی جو درود ابراہیمی کے اندر بھی ترحمتا اور ترحمتا کے جو لفظ ہیں یہ کسی روایت میں نہیں ہیں۔ تو اب درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد نماز جنازہ کی دعائیں ہیں۔ دعاؤں میں پہلی دعا جو ہمیں اکثر پڑھتے ہیں یہ عمومی ہے، یعنی سب کے لیے ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مغفر لحینا و میتنا، اللہم مغفر لحینا و میتنا۔ اللہم مغفر لحینا و میتنا، کہ اے اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دو، اے اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دو۔ اب دیکھو اتنے جامع کلمات ہیں کہ ان میں مغفر لحینا، اس وقت دنیا میں مسلمان کتنے زندہ ہیں؟ اربوں، سب کے لیے دعا ہوگی۔ وہ میتنا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں؟ ہمارے جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دو، جو فوت ہو گئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے لیے دعا ہوگی۔ وہ شاہدنا و غائبنا، یا اللہ جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کو بھی معاف کر دو، جو نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دو۔ وہ صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دو، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دو۔ وہ ذکرنا و انسانا، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دو، ہماری عورتوں میں بھی معاف کر دو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا، اللہ ہمیں فوت کرنا تو ایمان پہ فوت کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ جو ہم جنازہ پڑھنے آئے ہیں اس بندے کا جنازہ پڑھنے کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ۔ ایک میں ہے کہ بعد میں فتنے میں مبتلا نہ کر دینا، یعنی اس کی فوتگی کے بعد اولاد جائیداد کی خاطر لڑ کے مر جائے، اس کے جانے کے بعد کوئی نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے۔ ایک میں ہے ولا تضلنا بعدا، کہ اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ اب میرے بھائی یہ تو دعا ہے عمومی، عام۔ اس کے علاوہ بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، پڑھی ہیں، وہ ہے اللہم مغفر لہو، کہ اللہ جو سامنے ہے اس کو معاف کر دے، ورحمہ، کہ اللہ اس پہ رحم کر، وعافہ واعف عنہ، یا اللہ جو سامنے ہے اسے درگزر کر، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ اس کے گناہ برف سے، اولوں سے، پانی سے دھو دے، جیسے سفید کپڑے کو دھو کے میل کچیل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ اگر یہ دنیا میں کسی بہت بڑی کوٹھی میں رہتا تھا تو اس کی قبر کو اس سے بہتر گھر بنا دے۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، یہ جو جن کے ساتھ یہ دنیا میں رہتا تھا اس سے بہتر لوگ انہیں ملا دے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ، اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر۔ وَعَائِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اس کو آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اب میرے بھائی کیا یہ مجھے اور آپ کو دعائیں آتی ہیں؟ یہ تو بڑا سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر راشد انداوا صاحب فوت ہو گئے ہیں، بڑے نیک تھے، دل کے ڈاکٹر تھے، بڑے مشہور، دینی علم بھی رکھتے تھے۔ کہنے لگے کہ میرا ڈرائیور آیا، کہتا جی مجھے چھٹی دو، ملتان میں فوتگی ہو گئی ہے تو میں نے جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ تجھے جنازہ آتا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا پھر ملتان کا سفر بھی کرو گے، کرایہ بھی لگاؤ گے، تو جب تجھے جنازہ آتا نہیں کیا کرنے جاؤ گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا سوال کہتے میں نے ان سے کیا کہ کیا تم فرض نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، جو اللہ نے تجھ پہ فرض کیا ہے وہ تو تم پڑھتے نہیں۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، دیکھیں میت کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم اس کا حق ماریں گے تو پھر میرے بھائی جو کسی کا حق مارتا ہے اللہ معاف کرے گا۔ اب میرے بھائی چلو کوشش کریں، کابش کریں، جس بندے کو کوشش کے بعد بھی یاد نہ ہو اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔
احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی زبان میں یا اللہ نے اس کو صلاحیت اتنی دی ہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قرآن پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ دوہرا اجر دے گا۔ کوشش کرے۔ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں نا یہ کافر ہو گیا۔ کافر بندہ تب ہوتا ہے جب نیتاً غلط کام کہے، نیتاً غلط لفظ پڑھے۔ ایک بندہ کمزور ہے، کم علم ہے، کم سمجھ ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اس کی زبان پہ صحیح الفاظ اسے ادا نہیں ہوتے، اس کو اگر وہ کوشش کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے وہ پابندی لگائی نہیں جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا را آج ہی وعدہ کریں، کوشش کریں کہ آج کے بعد نماز جنازہ کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات کہ نماز جنازہ آہستہ پڑھنا بھی اور اونچی آواز میں پڑھنا دونوں طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ہم خود مانتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا زیادہ ثابت ہے، یعنی زیادہ روایات ہیں، زیادہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے بھائیوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو اس لیے ہم اکثر اونچی آواز میں پڑھا دیتے ہیں تاکہ پیچھے والے چلو آمین کہہ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے اونچی جنازہ ثابت ہوتا ہے۔ کیوں اونچی پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے جنازہ پڑھا، آپ نے یہ دعا پڑھی، میں نے آپ سے سن کے یاد کر لی۔ آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ جنازے میں دعا، یا ویسے بھی دعاؤں میں دعا کے الفاظ بار بار دہراتے تھے، جیسے ہم دعا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم لوگ جو ہے نا اکثر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ مانگی چیز جاتی ہے عاجزی سے، انکساری سے، یعنی اللہ سے بار بار کہنے سے، اللہم مغفر لہو، اللہم مغفر لہو، اللہم مغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ اور میرے بھائی یہ ہمارا حال ہے، دو جملے کہہ کے۔ ایک ہمارے ملنے والے پی ایچ ڈی تھے، پروفیسر تھے، ان کے والد بڑھاپے میں دنیا سے گئے، سارے کام کر گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد نا وہ 1 مہینے تک روتے رہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ تو سمجھدار ہیں، 3 دن سے زائد سوگ نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا، نہ مجھے اس چیز کا زیادہ غم ہے کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں اب اس چیز پہ رو رہا ہوں کہ جس باپ نے مجھے پاپڑ بیل کے پڑھایا تھا، مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا تھا، جب دنیا سے چلا گیا نہ تو میں اس کے ساتھ ڈالر رکھ سکتا تھا، نہ اپنی ڈگریاں رکھ سکتا تھا، اس کی بخشت کی دعا کرنی تھی، وہ مجھے آتی نہیں تھی، ایک ہی تحفہ دینا تھا، میں تو اس پہ رو رہا ہوں۔ ایک تو میرے بھائی یہ بات کہی، اور آخری جملہ دوسرا، ہماری گورنمنٹ نے ایک دفعہ یہ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں عرفہ کریم، ایک بچی جس کے نام پہ یہ عرفہ کریم ٹاور بھی بنا ہے، جو سافٹ ویئر انجینئر تھی، اس کی برسی تھی، تو برسی پہ ڈی سی صاحب بھی تھے، چونکہ بینگ گورنمنٹ آفیسر ہمیں بھی بلا لیا انہوں نے۔ تو جب پروگرام کا اینڈ ہوا تو کسی نے اسٹیج پہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اعلان کر دیا کہ جی عبدالغفار صاحب آئیں اور فاتحہ پڑھائیں۔ اب وہ بچی کی والدہ اور بچی کا والد، وہ ریٹائرڈ کرنل تھا شاید آرمی کا، وہ دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے، اور جو ہمارے سامعین تھے جو اس پروگرام میں شریک تھے وہ بھی سارے آفیسر تھے۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ میں اور آپ اتنے لوگ ہیں، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، میرے اور آپ کے آقا اس کی فوتگی پہ دعا کیا دیتے تھے، مجھے یہ بتاؤ۔ دوسرا سوال میں نے کیا، کیونکہ وہ ایجوکیشن کے لوگ بہت سارے شامل تھے، تعلیمی اداروں کے پرنسپل بہت سارے تھے، میں نے کہا آپ ماہرین تعلیم ہیں، کیا آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے کسی نصاب میں، کسی اسلامیت کی کتاب میں یہ دعا پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے یا اللہ کے رسول کسی فوتگی والے گھر جاتے تھے تو کون سی دعا دیتے تھے؟ سب چپ۔ تو پھر میں نے کہا میں اپنی اس بہن کو اور اس بھائی کو جن کی بیٹی عرفہ کریم فوت ہوئی ہے یہ دعا دیتا ہوں، اور یہ حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعظم اللہ اجرک،
آج بھی یہ ہمارے جو بھائی کا خان صاحب جن کی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، اعظم اللہ اجرا کا، یہ جو تمہیں مصیبت آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی لگے اس کا اجر ملتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پریشانی کا اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے۔ وَأَحْسَنْ عَزَاكَ، اور جو تمہیں غم آیا ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس کو اللہ صرف ٹھیک نہ کرے، آسن، اسے بہت بہتر کر دے، اسے سنوار دے، پہلے سے بہتر کر دے۔ جیسا کہ ام سلمہ کا واقعہ، جنہوں نے وہ دعا پڑھی تھی، صبر کیا تھا، ان کے جب خامد فوت ہوئے تو اللہ نے ان کا غم کیسے سنوارا کہ پہلے عام عورت تھی، بعد میں ام المومنین بن گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگی ان کی۔ کیسے اللہ نے سوار، وَأَحْسَنْ عَزَاكَ، اللہ تمہارا غم سوار دے، وَغَفَرَ الْمَيِّتَ، اور جو ہماری یہ ماں، ہماری جو بہن اس دنیا سے گئی ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ 3 کلمات تھے، اعظم اللہ اجرا کا۔ یہ دعا یاد کریں، جب بھی آپ تعزیت کے لیے جائیں وہ گھر والوں کو دیں کہ اعظم اللہ اجرا کا، اللہ تمہاری اس پریشانی کا اجر زیادہ کرے۔ وَأَحْسَنْ عَزَاكَ، جو اس گھر والوں کو غم آیا ہے اللہ اس کو احسن، بہتر کر دے، سنوار دے۔ وَغَفْرَ الْمَيِّتَ، اور جو دنیا سے گیا ہے اللہ اسے بخش دے۔ لیکن میرے بھائی، یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی عقل میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی۔ جو ہمارے لوگوں نے بنایا جی الحمد شریف پڑھ لو، 3 دفعہ کل پڑھ لو۔ اب یہ قرآن تو ہے، لیکن پوری الحمد شریف کے ترجمے میں اور پورے کل کے ترجمے میں اس میت کے لیے بخشش کا کوئی کلمہ ہے؟ گھر والوں کے لیے کوئی صبر کی دعا ہے؟ تو میرے بھائی دیکھنا جی چاہیے کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ اب بندہ کہے کہ جی حدیث سے قرآن بہتر ہے، اور ہم سارے مانتے ہیں بہتر ہے۔ اب آپ کہیں کہ اتحیات میں درود شریف تو چونکہ قرآن پاک میں نہیں، چونکہ قرآن حدیث سے بہتر ہے، اس لیے میں درود شریف کی بجائے قرآن ہی پڑھوں گا۔ کیا اس موقع پہ درود شریف کی بجائے کو بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کی نماز ٹھیک رہے گی؟ اور بھئی جس موقع پہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کریں گے تو عمل صالح ہے۔ اگر عبدالغفار اپنی عقل سے کرے گا، میری عقل وقتی ہے اور وہ وقتی کام چلا سکتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، تمام علاقوں کے لیے ہیں، تمام زمانوں کے لیے ہیں، تمام خطوں کے لیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔